خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید کائنات کا سب سے بڑا سوال ہے کہ یہ سب کچھ آخر ختم کب اور کیسے ہوگا۔ اسلامی تعلیمات میں اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے، یعنی حساب کا دن۔ تو آئیے اس گہرے موضوع کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، دنیا کا آخری دن کیسا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جو صدیوں سے انسان کو پریشان بھی کرتا رہا ہے اور متجسس بھی۔ اسلامی تعلیمات ہمیں اس کے بارے میں ایک بہت واضح تصویر دیتی ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ قیامت ہے کیا۔ اسلامی عقیدے کے مطابق یہ وہ آخری دن ہے جب اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو ختم کر دے گا۔ پھر تمام انسانوں کو دوبارہ زندگی دی جائے گی اور ہر ایک کو اپنے کیے گئے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اچھا، جب یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو فوراً ذہن میں اگلا سوال یہی آتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن یہ دن آئے گا کب؟ اور یہیں سے اس تصور کا سب سے بڑا راز سامنے آتا ہے۔ یہ ایک بہت فطری سوال ہے جو ہم سب کے دل میں اٹھتا ہے۔ کیا اس کا کوئی وقت مقرر ہے؟ کیا کوئی طریقہ ہے جس سے ہم جان سکیں کہ یہ کب ہوگا؟ اسلامی تعلیمات اس سوال کا بالکل صاف اور سیدھا جواب دیتی ہیں۔ اس کی اصل گھڑی کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہ وہ راز ہے جو کسی نبی، کسی فرشتے کو بھی نہیں بتایا گیا۔ یہ دن بالکل اچانک آئے گا جب کوئی سوچ بھی نہیں رہا ہوگا۔ تو اگر اصل وقت ایک راز ہے تو پھر کیا ہمیں کچھ اشارے ملیں گے؟ کیا کوئی ایسی علامات ہیں جن سے پتہ چلے کہ وقت قریب آ رہا ہے؟ جی ہاں، اسلامی تعلیمات میں قیامت کی نشانیوں کا بہت تفصیل سے ذکر ملتا ہے، جو ایک طرح سے انسانیت کے لیے وارننگ ہے۔ قرآن اور حدیث میں ان نشانیوں کو دو کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں اور کچھ بڑی۔ یہ نشانیاں وقت کے ساتھ ساتھ دنیا میں ظاہر ہوتی جائیں گی، اور یہ ایک طرح سے ہمیں جگانے کے لیے ہیں، یہ یاد دلانے کے لیے کہ وقت کم ہو رہا ہے۔ چلے اب ذرا ان چھوٹی نشانیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں، ہمارے رویوں میں آئیں گی، اور شاید ان میں سے کچھ ہمیں آج اپنے ارد گرد بھی نظر آتی ہوں۔ ان نشانیوں میں جو سب سے واضح چیز بتائی گئی ہے وہ ہے معاشرے کا اخلاقی زوال۔ مطلب جب جھوٹ اور دھوکہ دہی عام ہو جائے، لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرنے لگیں، بے حیائی پھیل جائے اور امانت داری جیسی بنیادی قدر ختم ہو جائے، تو سمجھیں کہ معاشرہ اپنی جڑوں سے کمزور ہو رہا ہے۔ اسی طرح لوگوں کی سوچ اور ترجیحات میں بھی ایک بڑی تبدیلی آئے گی۔ دین سے دوری بڑھ جائے گی، دینی علم کم ہو جائے گا اور لوگ دنیاوی چیزوں کو زیادہ اہمیت دینے لگیں گے، جیسے کہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے پر فخر کرنا۔ یہ سب دکھاتا ہے کہ معاشرے کا فوکس مادیات پر ہو جائے گا۔ اور پھر کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کا تعلق ہمارے اندرونی احساس سے ہیں۔ پہلی یہ کہ وقت بہت تیزی سے گزرتا محسوس ہوگا، سال مہینوں جیسے لگیں گے اور مہینے ہفتوں جیسے۔ اور دوسری ایک عجیب سی بے چینی، لوگوں کے دلوں سے سکون اور اطمینان ختم ہو جائے گا۔ تو ان ساری تفصیلات کے بعد اس تعلیم کا اصل پیغام کیا ہے؟ اس سے ہمیں کیا سیکھنا چاہیے؟ آئیے اس کے اہم نکات کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اس پورے موضوع کو ہم 3 آسان نکات میں سمجھ سکتے ہیں۔ پہلی بات، قیامت کا دن اصل میں جواب دہی کا دن ہے۔ دوسری بات، اس کا ٹھیک وقت ایک خدائی راز ہے جو کوئی نہیں جانتا۔ اور تیسری بات، اس کی جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ ہمیں غفلت سے بیدار کرنے کے لیے ہیں۔ اور آخر میں یہ ایک سوال جو ہم سب کے لیے ہے، کیا ان نشانیوں کا مقصد صرف ہمیں آنے والے وقت سے آگاہ کرنا ہے، یا پھر یہ اصل میں ہمارے حال کو بہتر بنانے کے لیے ایک کال ٹو ایکشن ہے؟ یہ سوچنے کے لیے ہم سب کو اس سوال کے ساتھ چھوڑتے ہیں۔